أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہاں نوٹ کیجئے گا کہ یہاں معانقہ ہے. دیکھیے گا سامنے اس میں کہ اس میں لا ریبہ کے بعد بھی 3 نقطے ہیں اور فیہ کے بعد بھی 3 نقطے ہیں. اس کو معانقہ کہتے ہیں. ان میں سے کسی ایک جگہ پر رکنا ہوتا ہے, دونوں پر نہیں رکنا ہوتا, دونوں کو نہیں چھوڑنا ہوتا. تو میں نے وقف کیا لا ریب پر. ذالک الکتاب لا ریب, اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ وہی کتاب ہے جس کا ذکر پہلے بھی آیا تھا پچھلی کتابوں میں. فیہ ھدی للمتقین, یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے, اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے. یہاں ایک بڑی فائن کنڈیشن لگائی گئی ہے کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے اس میں رہنمائی ہے. جو اللہ سے نہیں ڈرتے, اللہ تعالیٰ کی پاور کو, اللہ تعالیٰ کی رٹ کو قبول نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے, ان کے لیے اس قرآن مجید میں رہنمائی نہیں ہے. یہ جو ماڈرن ایجوکیشن ہے اس میں دلیری کو بہت اہمیت دی گئی ہے. نڈر ہونا, بے خوف ہونا, اور بڑی بڑی عجیب چیزیں ہیں. بعض اوقات انسان کا ذہن منتقل ہوتا ہے تو انسان کانپ جاتا ہے. آتش بازی, آگ سے کھیلنا, کیا ہے, بہت بڑا فن ہے. اور وہ ان کا جو امریکہ والوں کا انڈیپینڈنس ڈے ہے, غالباً 5 جولائی ہے, تو اس دن وہ مینہٹن ریور کے اوپر جو ہے وہ ایک بہت بڑی آتش بازی ہوتی ہے. تو ایک دم میں وہاں ایک سفر پر تھا, تو اکنا کنونشن تھا کسی اور اسٹیٹ میں, وہاں سے واپس آ رہے تو سامنے وہ نظر آئی تھی. تو اچانک میرا ذہن منتقل ہوا کہ ہر وہ چیز جو دین جس کی طرف ہمیں لانا چاہتا ہے اس کے خلاف ہے یہ پوری کی پوری تہذیب. پورا قرآن مجید ہمیں آگ سے ڈرا رہا ہے اور وہ آگ سے کھیلنا سکھا رہے ہیں. آتش بازی کا مطلب کیا ہے؟ فارسی میں آتش آگ کو کہتے ہیں اور بازی کھیلنا. آتش بازی آگ سے کھیلنا یعنی آگ کا ڈر ختم ہو جائے. تو ذالک الکتاب لا ریب, بلا شبہ یہ وہی کتاب ہے. فیہ ھدی للمتقین, اس میں متقیوں کے لیے ہدایت ہے. یا ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس میں کوئی شک نہیں کہ وہی کتاب ہے. ھدی للمتقین, یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے. الذین یؤمنون بالغیب, وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں, ان سین پر ایمان رکھتے ہیں. یہ بھی جو ہماری تعلیم جو ہم حاصل کرتے ہیں, جو تعلیم حاصل کر کے آج ہاں ہم اس مقام پر ہیں, وہ تعلیم ہمارا ایک مائنڈ سیٹ بناتی ہے. وہ مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ وہ چیز کے جو حواس خمسہ کی گرفت میں نہ آئے, یعنی نہ ہم اسے دیکھ سکیں, نہ سن سکیں, نہ چھو سکیں, نہ چکھ سکیں, نہ سونگھ سکیں, اس کا کوئی وجود نہیں. یا کم سے کم وہ حواس خمسہ سے ویریفائی ہو سکے. مثال کے طور پر سائنس کلیم کرتی ہے کہ اس کائنات میں ہر طرف الیکٹرو میگنیٹک ویوز پھیلی ہوئی ہیں, لیکن نہ سنائی دیتی ہیں, نہ دکھائی دیتی ہیں, نہ چکھائی دیتی ہیں, نہ سنگھائی دیتی ہیں, نہ پکڑائی دیتی ہیں. لیکن ابھی میرے فون کی بیل بجے گی اور میں کراچی کسی سے بات کر لوں گا, کنفرم ہو جائے گا کہ کچھ ویوز ہیں جن کے ذریعے سے میرا فون اس دوسرے شخص کے فون سے کنیکٹ ہو گیا اور ہم نے گفتگو کر لی. اسی طرح سائنٹیفک میتھڈ, یعنی جن چیزوں کو سائنس نے اپروو کر دیا ہے کہ وہ سائنٹیفک ہیں, ان سے بھی کوئی چیز ثابت ہو جائے تو اسے بھی مانا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر آئنسٹائن ایک میتھمیٹیشین تھا, وہ فزسٹ نہیں تھا. اس نے میتھمیٹیکل کیلکولیشن سے دیکھا کہ اگر کوئی آبجیکٹ, کوئی چیز ویلوسٹی آف لائٹ سے موو کرے, روشنی کی رفتار سے موو کرے 1,86,000 میل فی سیکنڈ, تو وہ انرجی بن جاتی ہے اور اس کے لیے ٹائم انفینٹ ہو جاتا ہے اور ڈسٹینس 0 ہو جاتا ہے. اب ہمیں سے کسی نے وہ تجربہ کر کے نہیں دیکھا, لیکن ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے
ہم سب جنہوں نے فزکس پڑھی ہے بتائیں کہ وہ اس کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ لیکن کیا جتنا ہم E=mc² کو مانتے ہیں، کیا ہم واقعی اتنا اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں؟ تو شاید اندر سے جواب نفی میں آئے گا. We have doubts about اللہ تعالیٰ, but we have no doubt about E=mc². تو قرآن مجید کی بسم اللہ کیا ہے؟ یہ پہلا صفحہ پڑھ رہے ہیں سورہ فاتحہ کے بعد. الذین یؤمنون بالغیب. یہ قرآن اللہ سے ڈرنے والوں اور غیب پر ایمان رکھنے والوں کے لیے ہدایت ہے. اور اگر آپ کا غیب پر ایمان ہی نہیں ہے، آپ نے یہ بات طے کر لی ہے، اس اصول کو تسلیم کر لیا ہے کہ صرف سائنٹیفک فیکٹس کو مانیں گے، تو پھر قرآن مجید میں آپ کے لیے کوئی ہدایت نہیں. ہم سوری، پہلے ماننا پڑے گا غیب کو، اللہ کو ماننا پڑے گا، فرشتوں کو ماننا پڑے گا، جنات کو ماننا پڑے گا. آپ کسی سائیکالوجسٹ کے یا سائیکیٹرسٹ کے کلینک پہ جائیں تو اس سے پہلے کہ آپ جو کنسلٹنٹ ہیں ان سے ملاقات کریں، باہر ہی آپ کو ویٹنگ روم میں چارٹس ملیں گے، ڈسپلے ملیں گے. جنوں کا کوئی وجود نہیں ہے. یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ غیب ہیں. وہی غیب ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان کی حیثیت سے تو سب کو نظر آ رہے تھے، لیکن آپ ایک دعویٰ فرما رہے تھے کہ مجھ پر وحی آتی ہے. وہی ان آنکھوں سے کسی کو نظر نہیں آتی. سورہ انعام میں جا کر، سورہ بنی اسرائیل میں جا کر ہم پڑھیں گے باقاعدہ مطالبہ قریش کا کہ تم کہتے ہو تمہارے پاس فرشتہ آتا ہے، ہمیں تو کبھی دیکھا نہیں. ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ آسمان سے کوئی فرشتہ نازل ہو ہاتھ میں کتاب لیے ہوئے، ہماری نظروں کے سامنے وہ کتاب آپ کو ڈلیور کرے، ہم مان لیں گے کہ وہ کتاب اللہ کی کتاب ہے. یا ہماری نظروں کے سامنے آپ خالی ہاتھ آسمان پہ جائیں، کچھ دیر کے بعد واپس آئیں ہاتھ میں کتاب لیے ہوئے، ہم مان لیں گے کہ وہ کتاب اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کے رسول. تو کہتے ہیں الفابیٹ جو ہے دین کا وہ کیا ہے؟ یؤمنون بالغیب. جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یہاں بھی جو ہم نے عطا کیا پر ہم پر بڑا زور ہے. اگر ہم یہ بات تسلیم ہی نہیں کریں گے کہ میرا مال اللہ کا دیا ہوا ہے، میری اولاد اللہ کی دی ہوئی ہے، کیسے ہم اللہ کے راستے میں لگا سکتے ہیں؟ پہلے ماننا پڑے گا کہ یہ ہے اسی کا. اس کی اجازت سے میں خود برت رہا تھا، اب اس نے خود مانگ لیا کہ مجھے دے دو، میں نے دینا ہے. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور وہ لوگ کہ جو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا، وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور آپ سے پہلے نازل کیا گیا. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں. اب آخرت کا یقین بھی ایک سائنٹیفک مائنڈ کے لیے امپاسبل ہے، اس لیے کہ جس نے بایولوجی پڑھی ہے وہ یقین اس بات پر رکھتا ہے کہ جب کوئی سیل ایک دفعہ ڈیڈ ہو جائے تو وہ دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا. کیوں ڈاکٹر صاحب؟ سائنس میں تو ہم نے یہی پڑھا. تو یہ سب وہی ہے. یؤمنون بالغیب کے مختلف آسپیکٹس ہیں. وبالآخرۃ هم یوقنون، وہ آخرت پر صرف مانتے ہی نہیں، یقین رکھتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے رب کی جانب سے صحیح سمت میں ہیں، ہدایت پر ہیں، جو ہر رائٹ ڈائریکشن میں موو کر رہے ہیں. وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی فلاح پانے والے ہیں. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا. اب سورہ بقرہ کا زمانہ نزول جو ہے یہ ہجرت کے فوراً بعد غزوہ بدر سے پہلے ہجرت کے فوراً بعد غزوہ بدر سے پہلے یہ 1.5 سال کا وقفہ بنتا ہے. اس سورت کا اکثر حصہ جو ہے یہ ان 1.5 سالوں میں نازل ہوا ہے. اچھا، اب جب یہ آیات نازل ہو رہی ہیں اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کم از کم 13 سال ہو گئے دعوت دیتے ہوئے. اب ان کو ذہن میں رکھے پڑھیے گا اس آیت کو، تو بہت واضح ہے. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے.
سواء علیہم، یعنی 13 سال ان کو دعوت دیتے دیتے انہوں نے نہیں مانا، اب ان کے لیے برابر ہے انذرتہم، آپ انہیں وارن کریں، ام لم تنذرہم، یا کبھی وارن نہ کریں، انہیں بلائیں یا کبھی نہ بلائیں، لا یؤمنون، وہ نہیں مانیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، ان کی اس روش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اب ان کے دلوں کو سیل کر دیا ہے، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں کو بھی، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے ایک بہت بڑا عذاب ہے، بہت بڑی سزا ہے۔ پہلے رکوع میں ایمان والوں کا ذکر بھی آ گیا اور کافروں کا ذکر بھی آ گیا، اب یہ دوسرا رکوع جو ہے یہ منافقین کے تذکرے پر مشتمل ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، ذرا غور سے پڑھیے گا اس آیت کو۔ لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں، کلیم کرتے ہیں، آمنا باللہ وبالیوم الآخر، کہ ہم اللہ اور آخرت کو مانتے ہیں، وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ اس کا عام جو ترجمہ کیا گیا ہے وہ بھی درست ہے یقیناً، کہ وہ کلیم کر رہے ہیں زبان سے لیکن مانتے نہیں ہیں۔ یہاں ذرا غور سے پڑھیے گا کہ کہا جا رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں اور آخرت کو مانتے ہیں، جبکہ ایمان کب آتا ہے؟ جب کوئی شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح الفاظ میں اللہ کا رسول تسلیم کرتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہر بات کو حرف آخر مانتا ہے۔ اس لیے کہ ایمان کی جو تعریف ہماری کتابوں میں آئی ہے وہ ہے الایمان تصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان نام ہے ہر اس بات کو سچا ماننے کا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ اگر آپ جوئش ویب سائٹ کھولیں گے اور وہاں جوئش ڈاکٹرنز آپ ٹائپ کریں تو وہاں یہودیوں کے عقائد آپ کے سامنے آ جائیں گے، اور پڑھتے ہوئے آپ کو ایسا معلوم ہوگا کہ جیسے آپ ایمان مفصل پڑھ رہے ہیں۔ وہ اللہ کو مانتے ہیں جیسے ہم مانتے ہیں، وہ فرشتوں کو مانتے ہیں، کتابوں کو مانتے ہیں، نبیوں کو مانتے ہیں، وحی کو مانتے ہیں، بعث بعد الموت کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، جنت کو مانتے ہیں، دوزخ کو مانتے ہیں۔ تو پھر کیا مومن ہو گئے وہ؟ ہرگز نہیں۔ ایمان کی شرط لازم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح الفاظ میں، گول گول لفظوں میں نہیں، گریٹ مین مان کر نہیں، اللہ میسنجر، اللہ کا رسول مان کر کوئی شخص دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، اس کے بغیر نہیں۔ اسی طرح یہ جب کرتارپور بارڈر کھولا تھا وزیر اعظم صاحب نے، تو یوٹیوب پر، ویب سائٹ پر بابا گرو نانک کے بارے میں بڑی انفارمیشن آئی، اگر آپ نے دیکھی ہو۔ بابا گرو نانک بھی موحد تھا، اور انڈین موویز جو ہے سفر میں تو دیکھنی پڑتی ہیں، تو جو سکھ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو رب ہی کہتے ہیں، رب دی مرضی، رب دی گل، اگر آپ کے ذہن میں ہو تو پھر کیا وہ مسلمان ہے؟ ہرگز نہیں۔ مسلمان کی شرط لازم وہی ہے، جب تک کوئی شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح الفاظ میں اللہ کا رسول نہ مانے اور آپ کی لائی ہوئی ہدایت کو حرف آخر نہ سمجھے، وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ہمیں کوئی تنگ نظر کہے، ہمیں کوئی باعث کہے، پریجڈس کہے، یہ ساری گالیاں سن لے، لیکن خدا را نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹھ نہ دکھائیے، ڈٹ کر کہیے۔ اور یہ مضامین جو ہیں وہ کھلتے ہیں بعض اوقات کسی چھوٹی سی بات سے۔ برطانیہ میں ہمارے ایک تنظیم اسلامی کے ساتھی تھے، ان کے گھر میں میں درس دے رہا تھا، درس ختم ہوا تو درس کے دوران لندن کے ایک مسلمان بھائی جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھے اپنے پروفیشن کے اعتبار سے، اور ایک بڑی مسجد کے وہ صدر رہے ہوئے تھے، وہ بھی آ کر بیٹھ گئے، ملنے والے تھے میرے بھی اور صاحب خانہ کے بھی بڑے دوست تھے بلکہ۔ تو درس ختم ہوتے ہی انہوں نے مجھے سوال داغ دیا، سوال کیا نہیں، میں کہتا ہوں سوال داغ دیا کہ ڈاکٹر صاحب یہ ساڈے مولوی یہودیاں تے عیسائیاں نوں کافر کیوں کہندے ہیں؟ قرآن شریف تو انہوں اہل کتاب کہندا،
بڑا نیا سا سوال تھا میرے لیے، میں بھی چونک گیا ایک دم. اللہ تعالیٰ میری رہنمائی نہ فرماتا تو میں بھی گیا تھا. اچانک میرا ذہن منتقل ہو گیا سورۃ بینہ کی طرف. وہاں 2 مرتبہ آیا ہے کہ کافروں کے بارے میں کہ ان الذین کفروا من اہل، آغاز بھی ایسے ہی ہوتا ہے لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، اور درمیان میں جا کر میں نے وہ آیت فوراً کوٹ کی کہ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، یقیناً کافر خواہ اہل کتاب میں سے ہو یا مشرکوں میں سے ہو. تو پہلے اہل کتاب کا ہے پھر مشرک کا ہے. اب دیکھ سوال آیا، بس سوال کو میرے ذہن میں اللہ تعالیٰ پھر پروسیس ہوتا رہا تو پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے گائیڈ کیا کہ واہ واہ واہ، قرآن مجید نے تو یہ تو بات بالکل آغاز میں کہی ہوئی ہے. یہ ہماری بدبختی ہے کہ ہم نے اس کو نوٹ نہیں کیا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، لوگوں میں سے کچھ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، لیکن وہ مومن نہیں ہیں. کیوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مان نہیں رہے. یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو. وما یخدعون الا انفسهم، اصل میں وہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو. وما یشعرون، لیکن انہیں اس بات کا شعور نہیں ہے. فی قلوبہم مرض، یہ بڑی اہم آیت ہے. ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے. فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ انہیں اس بیماری میں اور دھکیل دے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے اس لیے کہ وہ جھوٹا کردار رکھتے تھے، جھوٹ بولا کرتے تھے. باقی سب بیماریوں کے بارے میں جانتے، اسی بیماری کے بارے میں نہیں جانتے. منافقت ایک بیماری ہے اور کبھی کوئی شوق سے بیمار نہیں ہوا کرتا. ہمارے ذہن میں منافق کی تعریف کیا ہے؟ کہ جو دھوکہ دینے کے لیے اسلام میں آئے وہ منافق ہے. سورۃ آل عمران میں ایک ایسے گروہ کا ذکر ہے جو یہودیوں نے کھڑا کیا کہ صبح کو ایمان لاؤ اور شام کو پھر جاؤ اور کہو کہ ہم اندر جا کے دیکھ آئے ہیں اسلام کو، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تاکہ وہ جو اسلام کی ایک ساکھ بن گئی ہے کہ جو بھی ایک دفعہ ایمان لے آئے پھر اس کی کھال بھی ادھیڑ دی جائے تو پھر وہ اسلام سے تائب نہیں ہوتا، واپس نہیں آتا. اس ساکھ کو توڑنے کے لیے انہیں باقاعدہ ایک جماعت کھڑی کی. انہیں کہا کہ صبح کو ایمان لاؤ اور شام کو ایمان سے پھر جاؤ، لیکن انہیں منافق نہیں کہا گیا. ایک گروہ ہے لیکن منافق نہیں کہا گیا انہیں. بیماری کے بارے میں یہ بات ہم سب جانتے ہیں، باقی سب بیماریوں کے بارے میں تو جانتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں نہیں جانتے کہ بیماری ہمیشہ لگ جایا کرتی ہے، کبھی کوئی شوق سے بیمار نہیں ہوا. قرآن مجید میں بالعموم جن منافقین کا تذکرہ ہے وہ کون تھے؟ کہ جو ایمان لائے، کلمہ پڑھا انہوں نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانا، تبھی تو دائرہ اسلام میں داخل ہوئے. لیکن جب اسلام کے تقاضے سامنے آئے تو پھر ان کے پاؤں کچھ چٹک گئے، وہ آگے نہ بڑھے اور انہوں نے پس و پیش شروع کر دی. اسٹیٹ آف انڈیسیژن، کہ انسان فیصلہ نہیں کر سکتا کہ میں آگے بڑھوں یا پیچھے جاؤں. تو یہاں ان کا ذکر ہے کہ جو ایمان لائے تھے لیکن اس کے بعد پھر ایمان کے تقاضوں سے بھاگے اور پھر انہوں نے پاؤں گھسیٹنے شروع کیے پیچھے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین پر فساد نہ پھیلاؤ تو کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، تو کہتے ہیں نہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، تمہاری دماغ خراب ہے تمہارا. یہ کیا چیز ہے؟ اگر وہ بات ذہن میں ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ ہونا، زبان سے کہہ بھی دیا ہے تو یقین نہ ہونا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات ارشاد فرمائی اور ان کا جو بڑا تھا عبداللہ ابن ابی، یا جو بڑے بڑے سردار تھے منافقین کے، وہ اس پر کامنٹ پاس کرتے تھے. آفٹر آل یہ بھی تو انسان ہی ہے نا. اب کسی نے اگر کسی سچے مسلمان نے کہا کہ یہ کیا بکواس کیا تم نے کہا تمہاری مینٹیلٹی گندی ہے. میں نے تو صرف اس لیے کہا ہے کہ کہیں شخصیت پرستی پیدا نہ ہو جائے، اصلاح کرنے کے لیے.
تو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، یہ ایک میں نے مثال دی ہے، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین پہ فساد نہ پھیلاؤ، فساد نہ مچاؤ، اور زمین پر سب سے بڑا فساد وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کو شیک کرنا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کے بارے میں متزلزل ہونا ہے۔ دیکھیے یہ سلمان تاثیر گورنر پنجاب، وہ قتل ہوئے کس بات پر کہ اس نے ناموس رسالت کے قانون کو کالا قانون کہا تھا، اور وہاں ممتاز قادری جو گارڈ تھے انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ یہ جو تھے قاہرہ، قمر الرحمان قاہرہ اور سلمان تاثیر، یہ دونوں گفتگو کر رہے تھے، تو ان سے گفتگو کرتے ہوئے اس نے کہا تھا کہ یہ کالا قانون ہے۔ لیکن آج سے 50 سال پہلے ایسا ممکن نہیں تھا کہ دو مسلمان بیٹھے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہہ رہے ہوں کہ آپ کی عزت و ناموس کا قانون جو ہے یہ کالا قانون ہے۔ جو یہ تعلیم جو ہم حاصل کر رہے ہیں نا، تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو رہے ہیں، ہم خواندہ ہو رہے ہیں، نام بڑے بچے اچھے لٹریٹ ہو رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہی وہ جو ایمان ہے وہ آہستہ آہستہ پگھلایا جا رہا ہے ہمارے دلوں میں سے۔ جو اقبال نے کہا تھا نا، گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ جو ہے اصل میں جیسے لیلاف قریش، سورۃ قریش کو کہتے ہیں، اذا جاء نصر اللہ سورۃ نصر کو کہتے ہیں۔ اسی طرح جب بھی کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ تو اس میں دونوں مراد ہیں، لا الہ الا اللہ بھی، محمد رسول اللہ بھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، تو اصل میں پورا کلمہ وہاں پر آپ رکھیں گے تب بات سمجھ میں آئے گی، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر اسلام کا کوئی وجود نہیں ہے۔ تو جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون، سن لو، آگاہ ہو جاؤ، یہی فسادی ہیں۔ ولکن لا یشعرون، لیکن یہ شعور نہیں رکھتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے مانو، ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے ہیں، قالوا، کہتے ہیں، انؤمن كما آمن السفہاء، کیا ہم ان پاگلوں کی طرح ایمان لے آئے؟ اب یہ پاگل کیوں نہیں کہا جا رہا ہے؟ حضرت ابوبکر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قول پر اپنے گھر میں جھاڑو پھیر کے لے آئے، وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار تھے، گویا وہ پاگل ہیں۔ آج بھی ایسے ہی ہے، آپ دین کے لیے کچھ وقت لگائیں، آپ 2 روزہ لگا دیں تبلیغ میں، آپ قرآن مجید، عربی تعلیم، حدیث اور فقہ پڑھنے کے لیے قرآن اکیڈمی میں داخلہ لے لیں، یا آپ نے ترجمہ قرآن کا قصد کیا کہ جی اب اس سال دورہ ترجمہ قرآن سننا ہے جا کر کسی جگہ، تو آپ کے تمام عزیز و اقارب، آپ کے فیملی لوگ اللہ ماشاء اللہ، وہ کیا آپ کو عقل مند سمجھ رہے ہیں؟ اب اس کو ذہن میں رکھیں گے تو بالکل واضح ہو جائے گی یہ بات کہ کیا ہم ان پاگلوں کی طرح ایمان لے آئے؟ ان کا تو مت ماری گئی، ان کا تو دماغ خراب ہو گیا، محمد نے تو ان کی مت مار دی صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا ہم ان پاگلوں کی طرح ایمان لے آئے ہیں؟ جواب کیا آیا؟ الا انہم هم الصفا، سن لو، آگاہ ہو جاؤ، پاگل یہ خود ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن انہیں معلوم نہیں ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب یہ سچے مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی مومن ہیں، ہم بھی ایمان رکھتے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، لیکن جب یہ اپنے شیطانوں کے ساتھ خلوت میں ہوتے ہیں، تنہائی میں ہوتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ قالوا، کہتے ہیں، اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اصل میں اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو ذرا مسلمانوں کے پاس جاتے ہیں ان سے دل لگی کرنے کے لیے، ان کو ذرا چھیڑنے کے لیے، باقی اصل میں ہم تمہارے ساتھ ہی ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم، اس کا بھی جواب آ رہا ہے فوراً، اصل میں اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، ان کا مذاق اڑا رہا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھریں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی،
یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہدایت ہاتھ سے دے کر گمراہی خرید لی. اشترا یشتری جدید عربی میں اشترا بیچنے کے لیے آتا ہے اور با یبیو یہ بیچنے کے لیے آتا ہے. لیکن جو پرانی عربی زبان ہے اس کے اندر یہ دونوں جو ہیں یہ خرید و فروخت کے لیے استعمال ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ جو پہلے خرید و فروخت کا سسٹم تھا وہ بارٹر سسٹم تھا. ایک شخص کھیت میں غلہ اگا رہا ہے، دوسرا کھڈی پر کپڑا بن رہا ہے. کسان کی ضرورت ہے کہ وہ کپڑا پہنے اور کھڈی پر کپڑا بننے والے کی ضرورت ہے کہ وہ اناج کھائے. تو وہ دونوں ایکسچینج کر دیتے تھے. اب دونوں جو ہیں خرید بھی ہیں فروخت بھی ہیں. تو اس میں قاعدہ کیا ہے کہ جو چیز با کے ساتھ آئے گی وہ ہاتھ سے دی جائے گی اور جو ڈائریکٹ مفعول ہو کر آئے گی وہ لی جائے گی. اب یہاں ڈائریکٹ مفعول کون سا ہے؟ اب دلالتا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ. یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے گمراہی خریدی ہے بالہدا اپنے ہاتھ سے ہدایت دے کر. فما ربحت تجارتہم پس ان کی تجارت نے انہیں نفع نہ دیا. وما کانوا مہتدین اور نہ ہی وہ راہ یاب ہوئے، انہیں صحیح ڈائریکشن ملی. مثلہم کمثل الذی استوقد نارا ان کی مثال یوں سمجھو کہ جیسے کسی شخص نے آگ روشن کی. فلما ما اضاءت ما حولہ پھر جب وہ سارا ماحول اس کے ارد گرد سب روشن ہو گیا. ذہب اللہ بنورہم تو اللہ تعالیٰ ان کا نور لے گیا، یعنی ان کی روشنی اللہ تعالیٰ نے ان سے سلب کر لی. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا تاکہ وہ نہ دیکھ پائیں. اب یہاں ہدایت کا چراغ روشن کرنے والے کون ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. کہ مدینہ منورہ میں آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کا چراغ روشن فرمایا ہے جس کی روشنی ہر طرف پھیل گئی ہے. لیکن دیکھنے کے لیے جہاں خارج میں روشنی کی ضرورت ہوتی ہے وہیں انسان کے اندر بینائی کی بھی ضرورت ہوتی ہے. روشنی کے دیکھنے کے لیے روشنی، درست بینائی اور انسان کے دماغ کا درست ہونا ضروری ہے. اور جو دینی ہدایت ہے اس کے لیے دل کا صاف ہونا بھی ضروری ہے. ابو جہل، ابو لہب، ان کی بینائی بھی درست تھی اور دماغ بھی ٹھیک تھا لیکن دل میلا تھا. وہ دل سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے تھے اپنی سرداری کے مقابلے میں. ہم بڑے ہیں، ہم سردار ہیں، ہماری چودراہٹ. ابو جہل کی زبان پر آ بھی گیا کہ جب ان پرائیویٹ اس سے کسی نے پوچھا کہ جی کیا محمد جھوٹ بول رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس نے کہا نہیں. تو کہنے والے نے پوچھا کہ پھر ہم مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ ہماری ہمیشہ سے بنو ہاشم کے ساتھ مسابقت رہی، کمپٹیشن رہا. انہیں حاجیوں کو پانی پلائے تو ہم نے ان سے بڑھ کے پلائے، انہوں نے خیمے لگائے تو ہم نے ان سے بڑھ کے لگائے. اگر آج ہم محمد کو اللہ کا رسول مان لیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ہمیشہ کے لیے بنو ہاشم کے، ہاشمیوں کے غلام ہو جائیں. یہ نہیں ہو سکتا. یہ ہاشمیوں کو غلام بھی اپنے محاورے میں سمجھ لیں کہ ہم جاٹ ہیں وہ رائی ہیں، یا ہم رائی ہیں وہ راجپوت ہیں. بندہ تو ٹھیک ہے پر ساڈی برادری چو نہیں، اسی تھلے نہیں لگنا. وہ کہتا ہم نے رائیوں کے تھلے نہیں لگنا، وہ کہتا ہم نے جاٹوں کے تھلے نہیں لگنا، وہ کہتا ہم نے راجپوتوں کے تھلے نہیں لگنا. حق اور صداقت اس کا کوئی ریفرنس ہی نہیں. ریفرنس کیا ہے؟ ہماری ذات بڑی ہے، ہمارا خاندان بڑا ہے. سمم بکمن امیون، بہرے، گونگے اور اندھے ہیں. فہم لا یرجعون بس یہ لوٹ کر نہیں آئیں گے، یعنی دوبارہ سیدھے راستے کی طرف. یا دوسری مثال لو، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق. یا پھر ان کی مثال ایسی ہے جیسے زور کی بارش ہو رہی ہو آسمان سے اور اس کے ساتھ اندھیری گھٹائیں ہوں اور بجلی کی کڑک ہو
اور فلیشز آف لائٹ ہوں. یجعلون اصابعهم فی اذانہم، اور وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس رہے ہوں. من الصواعق، بجلی کی کڑک کے سبب. حذر الموت، کہ کہیں مر نہ جائیں. واللہ محیط بالکافرین، اللہ تعالیٰ ان کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے. یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ یہ بجلی ان کی بصارت، ان کی بینائی کو اچک کر لے جائے، ان کی ویژن کو. کلما اضاء لهم مشوا فیہ، ہر مرتبہ جب تھوڑی سی فلیش آتی ہے بجلی کی تو 2 قدم چل لیتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، پھر جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں ٹھٹک کر. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ چاہے تو ان کی سماعت اور بصارت، ان کی ویژن اور ان کی ہیئرنگ کو سلب کر کے لے جائے ہمیشہ ہمیش کے لیے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے.